بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الذي مسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، تاکہ اللہ اپنی قدرت کے عجائبات، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائے، اور پھر مسجد اقصیٰ سے اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا۔ سب سے بڑی شان، سب سے بڑی عظمت یہی ہے جو کہ محبوب کو اپنے پاس بلایا۔ یہ اتنی بڑی عظمت ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ سعادت کسی کو نہیں ملی۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام میں سے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سعادت ملی۔ پیدا تو آپ مکہ میں ہوئے، لیکن جب اللہ نے اپنی زیارت کرائی، ہم کلام ہوئے تو اپنے پاس بلا کر۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے ہم کلامی کا شرف عطا کیا، لیکن وہ زمین کے اوپر کوہ طور پہ اللہ ہم کلام ہوتے ہیں۔ یہ شرف ان کو معراج کا ملتا ہے، لیکن زمین پر کسی نبی کو ترقی نصیب ہوئی، کامیابی نصیب ہوئی، معراج کی سعادت ملی زمین پر۔ یونس علیہ السلام کو ترقی کی سعادت، معراج کی سعادت ملتی ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر۔ یوسف علیہ السلام کو معراج کی سعادت ملتی ہے کنویں کے اندر۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو یہ سعادت ملی، فضاؤں کے اندر اپنے تخت کو اڑا رہے ہیں۔ مہینوں کی مسافت دنوں میں طے ہو رہی ہے، دنوں کی مسافت گھنٹوں میں طے ہو رہی ہے، گھنٹوں کی مسافت منٹوں میں طے ہو رہی ہے، لیکن آسمان سے نیچے نیچے۔ اور پھر یہ معراج کی سعادت، یہ نعمت، یہ دولت کسی نبی کی امت کو نہیں ملی، اپنے محبوب کی امت کو بھی اللہ نے یہ سعادت عطا فرما دی۔ وہ کون سی سعادت ہے؟ اللہ نے خود فرمایا اپنے محبوب کی زبان مبارک سے، الصلاۃ معراج المومنین، ایمان والوں کے لیے نماز معراج ہے۔ معراج میں کیا ہوتا ہے؟ بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ نبی معراج میں اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، لیکن کسی امت کو یہ سعادت نہیں ملی۔ نمازیں ان پہ تھیں، لیکن معراج کا لقب نہیں ملا ان کو۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی نماز یہ معراج ہے ان کے لیے۔ نماز میں بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے،
بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، اللہ حکم فرماتے ہیں، فرشتوں کی نورانی مجلس میں اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ یہ ہم کلام پوری نماز میں اسی طرح ہم کلام ہوتا رہتا ہے۔ بندہ جو بھی الفاظ نماز کے پڑھے جاتے ہیں ان کا باقاعدہ جواب ملتا ہے اللہ کی طرف سے۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے وعدہ کرتا ہے اے اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا اور تجھ ہی سے مدد طلب کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اور بندہ اپنے لیے ہدایت کی دعا بھی نماز میں مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو مجھے صراط مستقیم پہ چلا، مجھے ہدایت نصیب فرما۔ اللہ فرماتے ہیں لک ما سألت، اے بندے تو نے جو کچھ مانگا میں نے عطا کر دیا۔ یعنی جو دعا مانگی جاتی ہے فوراً اس کا جواب ملتا ہے۔ یہ ہے معراج، جو بندوں کو بھی ملا، سارے نبیوں کو ملا، لیکن زمین کے اوپر، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اللہ نے اپنے پاس بلا کر۔ یہ قرب، یہ عظمت، یہ شان عطا فرمائی۔ اور کتنا قریب؟ فرمایا کان قاب قوسین، جس طرح بندہ جب تیر چلاتا ہے کمان میں رکھ کر وہ کتنا قریب ہوتا ہے، سامنے ہوتا ہے۔ اب یہ اتنی قریب سے یہ سعادت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو پھر پوچھا، صحابہ نے پوچھا آپ بتائیں آپ نے اللہ کو کس حال میں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اتنا نور تھا، اتنا زیادہ نور تھا کہ میری آنکھیں ہی چندھا گئیں۔ جس طرح تیز روشنی ہو، لائٹنگ حد سے زیادہ ہو، بندہ آنکھیں کھول کے نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا کہ اتنا نور ہی نور تھا۔ جب اللہ کی زیارت مجھے نصیب ہوئی، اللہ سے میں ہم کلام ہوا، اسی لیے جب بندے جنتی جنت کے اندر جائیں گے سب سے بڑی نعمت اللہ کی زیارت ہوگی۔ فرمایا یہ نظر، آنکھوں کی بنائی 70 گنا تیز کر دی جائے گی، پھر اللہ کی زیارت ہوگی۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہے معراج کی رات کا، جو 27 رجب کو یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیر کی، جنت کی سیر، دوزخ کے معاملات آپ کو بتائے گئے، وہاں کے عذابات دکھلائے گئے۔ جس طرح یوں سمجھ لیں کہ ایک بادشاہ کسی دوسری سلطنت میں، کسی دوسری حکومت میں، کسی دوسری بادشاہت میں جاتا ہے تو وہاں کی عجیب و غریب چیزیں، نئی نئی چیزیں اور بڑی جو اس ملک کی تاریخی چیزیں ہوتی ہیں وہ بادشاہ کو بتائی جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ جو ہر چیز اصل، یعنی دنیا میں بھی وہی چیزیں ہیں لیکن وہاں اصل ہے، یہاں نقل ہے، وہ اصل حقیقت آپ کو دکھائی گئی۔ یہ عظمت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اب اس رات میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھو، کہیں بھی آپ کسی بڑے سے بڑے جید عالم سے بھی پوچھ لیں، کوئی ایسا وظیفہ مخصوص نہیں ہے جو اس رات میں کیا جائے، نہ اس کا حدیث میں ذکر آیا نہ قرآن میں ذکر آیا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک کا پڑھنا، اس کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں، یہ بتایا گیا جتنی بڑی پریشانی ہو تمہارے اوپر، درود پاک کثرت سے پڑھ کر دعا مانگو، اللہ تمہاری پریشانی دور کر دے گا۔ وہ پریشانی رزق کے متعلق ہو، اولاد کے معاملے میں ہو، صحت کے معاملے میں ہو، اور کسی کاروبار کے متعلق ہو، کسی سے کوئی معاملات حل کروانے کے متعلق ہو، کسی بھی قسم کی ہو۔ اب میں ایک ایک چیز گن کے تو بتا نہیں سکتا، اور نہ میں عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پریشانی اور یہ کریں، یہ پریشانی ہے تو یہ کریں۔ بس اتنا سمجھ لیں جو بھی پریشانی ہے، لیکن بات جائز قسم کی ہو،
آپ نے اس رات کو درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے۔ اب اس میں کوئی کیلو کال اور حجت نہیں کرنی کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کس نے لکھا ہے، کس نے بتایا، قرآن میں، حدیث میں۔ بھائی قرآن حدیث نے تو یہ بتا دیا، ایک اٹل اور مضبوط واضح چیز بتا دی کہ درود پاک سے بڑھ کر اور اس سے افضل کوئی چیز نہیں۔ ایک بات میں جو پکی بات ہے وہ بتا دوں، ایک صحابی تھے، فرمانے لگے میں جو اپنے اوقات ہیں دن کے یا رات کے، ان میں سے آدھا حصہ درود پاک پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس میں زیادہ کر دو، تو فرمایا کیا میں ایک حصہ اور زیادہ کر دوں؟ آپ نے پھر فرمایا اور زیادہ کر دو، پھر فرمایا کہ میں پورا دن ہی درود پاک پڑھوں۔ آپ نے فرمایا فرائض کے علاوہ، فرائض تو کسی صورت نہیں چھوٹ سکتے، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض، حج زکوٰۃ فرض، یہ معاملات کرنے کے بعد سارا ٹائم درود پاک پڑھو، جتنا بھی پڑھ سکتے ہو، خوشی کے موقع پہ، غمی کے موقع پہ، سفر میں، حضر میں، جہاں کہیں بھی ہو درود پاک پڑھتے رہو۔ اللہ تمہیں بغیر دعائیں مانگنے کے سب کچھ عطا فرما دیں گے۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور معراج کی رات تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی مبارک رات ہے، اور ظاہر ہے جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مبارک ہو وہ اس کے اوپر امت کو کتنا فخر ہوتا ہے۔ اور امت جو ہے اب اس رات میں درود پاک کثرت سے پڑھنا شروع کر دے، اور اتنا پڑھے کہ پڑھتے 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 بندہ یہ ہے کہ بالکل نڈھال ہو جائے، تو اللہ بغیر مانگنے کے عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی نیت کر کے، کوئی سوچ کا دل میں رکھ کے پڑھا جائے کہ میرا یہ معاملہ حل ہو جائے، تو اس کے حل ہونے میں دیر نہیں لگے گی، غائبانہ آپ کی مدد ہو جائے گی۔ اس لیے اس موقع کو ضائع نہ کریں، یہ ایک بہت بڑی غنیمت ہے، بہت بڑا ایک عظمت والا سنہری موقع ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ مجھے بھی، آپ تمام سامعین کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کر دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔